إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثناء اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے۔ برادران گرامی قدر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی شب میرے اس لیکچر کا موضوع صوفی ازم اور اسلام۔ اس سے پہلے تقریر میں، اس سے پہلے محاضرے میں نے کچھ حقیقتیں صوفیت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ آج بھی میں اللہ کی توفیق سے کچھ حقیقتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ توحید یہ سب سے بڑی سچائی ہے اور حقیقت ہے، اور توحید اور شرک دونوں کا آپس کا بیر ہے۔ جہاں توحید ہے وہاں شرک نہیں، اور جہاں شرک ہے وہاں توحید کا وجود نہیں۔ اور جس طرح توحید سے ایمان کو جلا تازی تراوٹ ملتی ہے، اس کے برعکس شرک اس سے ایمان کو تاریکی اور نقصان اور ہلاکتیں اور تباہیاں اور ایمان کے لیے بربادی اس سے ملتی ہے۔ توحید یہ ایمان کے اندر زیادتی پیدا کرتا ہے، لیکن شرک ایمان کو برباد کرتا ہے، ایمان کو مٹاتا ہے، ایمان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب ہے۔ اور جس دل کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے توحید وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کے اندر اسی شرک و بدعت شرک و بدعت نے اسلام کا چولا پہنا ہوا ہے، اسلام کا لبادہ پہنا ہوا ہے، اور ہر طرف یہ شرک و بدعت توحید و سنت کے نام سے پھیلتے جا رہے ہیں اور عام ہوتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے یہ غلط معنی اور مفہوم جو لوگوں کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، اور اسلام کے خلاف یہ جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں، انہیں عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے
بھولے بھالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے اسے کھول کر کے رکھا جائے اور توحید کے سرچشمے سے، توحید کے صاف و شفاف سمندر سے لوگوں کے ذہن و فکر کو دھلا جائے اور اسے کتاب و سنت سے مزین و راستہ کیا جائے۔ اس باب میں، اس میدان میں جو اصل مجرم اس امت کے ہیں وہ لوگ ہیں جو علماء سو ہیں، عوام الناس جو بیچارے جاہل ہیں، جنہیں بیچاروں کو روزی روٹی کمانے کی فرصت نہیں، اسی سے فرصت نہیں ملتی ہے، وہ بیچارے اس سلسلے میں کیا سمجھیں گے اور کیا جانیں گے۔ لیکن اس امت کے جو علماء سو ہیں، اس امت کے جو برے علماء ہیں، جنہوں نے اس امت کے لوگوں کے ذہنوں میں شیطان کو اتار دیا ہے، یہی اس امت کے اصل مجرم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے علماء سو کو، ایسے برے علماء کو سمجھیں اور ان کے حیل و حجت کو اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور شیطان کو اپنے ذہن و دماغ سے نکالیں اور اس کی جگہ پر کتاب و سنت کو لازم پکڑیں۔ یہ وہ علماء ہیں جو کتاب و سنت سے نفرت دلاتے ہیں، جو عقیدہ توحید کا مذاق اڑاتے ہیں، صوفیت کے نام پر، تصوف کے نام پر علماء اسلام کا تمسخر ان کا پیشہ ہے۔ جدھر دیکھیے کسی صوفی کے مقابلے میں علماء کو پیش کیا گیا تو وہ عالم بیوقوف اور صوفی بہت بڑا ہوشیار اور عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر یہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ تم شریعت کے جاننے والے ہو، تم ظاہر کے جاننے والے ہو، اور جو صوفی ہیں، یہ جو اولیاء ہیں، یہ باطن کو جانتے ہیں، یہ جو ہے اندرونی چیزوں کو جانتے ہیں۔ آج جس طرف نظر دوڑائیں آپ، اس طرف فلانے بزرگ ہیں، فلانے صوفی ہیں، فلانے جو ہے آسمان کے اوپر پہنچے ہوئے اتنے بڑے بزرگ ہیں، فلانے، ہر جس طرف دیکھو انہی کی مدح سرائی ہو رہی ہے، انہی کی شان میں جلسے ہو رہے ہیں، ان کے شان کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ان کے شان میں جو ہے بڑی بڑی محفلیں سجائی اور سنواری جاتی ہیں کہ یہ صوفی فلاں ہیں، یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے بلکہ کعبے میں ان کی نماز ہوتی ہے، یہ نماز یہاں زمین پہ نہیں پڑھتے، ان کی نماز کعبے میں ہوتی ہے، یہ فلاں صوفی ہیں، یہ فلاں فی اللہ ہیں، یہ غوث ہیں، یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ نجبہ ہیں، یہ صلحاء ہیں، اور یہ جو ہے اتقیاء ہیں، ان کی حکمرانی نہروں پہ چل رہی ہے، جانوروں پہ چل رہی ہے، شیروں کے اوپر ان کی حکمرانی ہے، یہ جس کو چاہیں اولاد دیں، جس کو چاہیں روزیاں دیں، جس کو چاہیں یعنی ہر چیز سے انہیں نماز دیں، شفا دیں، ہر چیز، یعنی گویا ان کے دربار سے سب کچھ ملتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا بکواس صوفیت کے نام پہ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے سامنے اسے حقیقی اسلام بتایا جاتا ہے کہ یہ حقیقی اسلام ہے، اور جو ان باتوں کا انکار کرے کہ نہیں یہ تمام سب چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کی ملکیت ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہی سب کچھ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بد مذہب ہے، یہ بد عقیدہ ہے، اس سے دور رہا جائے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس سے نفرت لوگوں کو دلائی جاتی ہے۔ دوستو آؤ میں آج اس حقیقت سے آپ کے سامنے پردہ اٹھاتا ہوں، جو لوگ صوفیت کو عین اسلام قرار دے رہے ہیں، اس کی حقیقت کو میں آپ کے سامنے جو ہے نکھار کر کے اور کھول کر کے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ صوفیت دراصل مجوسیت، یہودیت اور نصرانیت اور اسی طرح سے برہمنیت، یہ جو برہمن اور جو یہ بوذیت، زردشتیت، ان تمام سب کا ملمہ ہے، ان تمام سب کو لے کر کے صوفیت کو لوگوں کے سامنے نافذ کیا گیا ہے۔ وہ ضربیں، وہ مشقیں، وہ یوگائیں، وہ ورزشیں جو آشرموں میں ہوتی تھیں، چرچوں میں ہوتی تھیں، زردشتوں کے عبادت خانوں میں ہوتی تھیں، مجوسیت کے بت خانوں میں ہوتی تھیں، وہی ضربیں، وہی یوگائیں، وہی مشقیں، وہی ریاضیات کے نام پر اور مشقوں کے ضرب کے نام پر اسے اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ اسلام ہے، اسلام کے اندر بھی یہ مشقیں ہیں، یہ ضربیں ہیں، یہ ریاضتیں ہیں، یہ اس طرح سے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے وہ تمام سب آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ تصوف کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ تصوف در حقیقت یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ عرب کی زبان میں، عرب کی ڈکشنری میں آپ مکمل پورے ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھ ڈالیں، تصوف کا کوئی لفظ یعنی جس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا تصوف کا لفظ ہی عربی زبان میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ عربی زبان میں اس کا وجود ہی نہیں کہ تصوف، صوفی کیا ہے یہ۔
بلکہ یہ تصوف ایک دلالت، تصوف کا مطلب دلالت یعنی گمراہی ہے، جس کا وجود نہ عہد صحابہ میں تھا، نہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، نہ تابعین کے زمانے میں تھا، نہ تبع تابعین کے زمانے میں تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو میرے بعد آنے والا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو میرے بعد آنے والا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہ سب سے بہترین زمانہ ہے، اور یہ خیر القرون یہ زمانے کہلاتے ہیں۔ ان زمانوں میں صوفیت کا قطعاً کہیں وجود اور کہیں اس کا جو ہے ذکر نہیں ملتا ہے۔ اور آج اسی تصوف کو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفکرین اور بڑے بڑے لوگ عجیب و غریب معنی اور مفہوم میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی تصوف جو ہے اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس سے نفس کی پاکی ہوتی ہے، ایمان نکھرتا ہے، ایمان کے اندر ترقی ہوتی ہے، ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے، اس سے ظاہر و باطن کو تصوف سے ظاہر و باطن کو پاک کیا جاتا ہے، یہ سعادت حاصل ہوتی ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ تصوف کے سلسلے میں جڑتے ہیں اور یہ ریاضتیں، یہ ذکر، یہ اوراد، یہ وظائف، یہ مشقیں، یہ ضربیں کرتے ہیں، یہ تمام سب اس سے بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ تمام کے تمام سب جھوٹے، مکر اور عیارانہ اور فریب کارانہ جو ہے چالیں ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جتنی بھی بھلائی اور جتنے بھی خیر کی چیزیں تھیں اور جتنی بھی چیزیں اللہ وحدہ لا شریک سے قریب کرنے کی تھیں اور جن میں خیر اور بھلائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کے گئے اور ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ ہمارے دین میں اب قطعاً کسی کو کمی یا زیادتی کرنے کی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی قطعاً کسی کو گنجائش نہیں ہے۔ کوئی نیا طریقہ اللہ کے قرب کا لائے، نئے وظیفے لائے، میں بتا چکا ہوں پچھلی تقریر میں کہ قطعاً اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ آدمی اپنے تئیں کوئی طریقہ ایجاد کرے اللہ کے قرب کا، حرام ہے یہ اسلام کے اندر، اس کو وہ غیر معتبر ہے، غیر مسلم ہے۔ اس تصوف کی بنیاد بلاد فارس میں رکھی جاتی ہے، جہاں مجوسیت، نصرانیت، یہودیت یہ تمام کے تمام سب لوگ جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک سازش رچی جاتی ہے اسلام کو بگاڑنے کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کو برباد کرنے کے لیے، ان کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے۔ وہ سازش کے تحت وہاں یہی مجوسی، یہی یہودی قسم کے لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور تصوف اور صوفیت کے نام پر لوگوں کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ یہ صوفی حلاج ہیں، تو یہ صوفی ابن عربی ہیں، یہ صوفی تلمسانی ہیں، تو یہ صوفی تیجانی ہیں، یہ صوفی شاذلی ہیں، یہ صوفی فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ قادری ہیں، یہ چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، یہ سہروردی ہیں، فلاں ہیں، فلاں۔ میں ابھی ان کی حقیقتیں بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور صوفیہ جن کو صوفیہ کہا جاتا ہے، صوفی کی جمع صوفیہ ہے، ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو طور طریقے ہیں، ان کے جو اذکار ہیں، ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، کسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اصل گمراہیت ہے جو انسان کو اللہ کی چوکھٹ سے ہٹا کر کے اور بندوں اور انسانوں کے ہاتھوں میں غلامیت کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے دربار سے انہیں نکال کے اللہ کی چوکھٹ سے ہٹا کر پیر، مرشد، صالحین، بزرگان دین، اتقیاء، نجبا، غوث، قطب، ابدال، فلاں 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 فلاں، یہ سلسلے میں لوگوں کو باندھا جاتا ہے، اللہ کی چوکھٹ سے ہٹا کے ان کا غلام بنایا جاتا ہے، ان کا غلام بنایا جاتا ہے، ان کی چوکھٹ کا گدا بنایا جاتا ہے، ان کا فقیر اور ان کا محتاج بنایا جاتا ہے، اور پیروں اور مرشدوں کے احکام اور ان کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے ان کے اوپر لادے جاتے ہیں۔ اللہ اور رسول کا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ قوانین ان کے اوپر نہیں لادے جاتے، بلکہ ان مرشدوں کے بنائے ہوئے قوانین لادے جاتے ہیں، اور یہ در حقیقت سراسر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سے پوری توجہ ہٹا کر حق ہو حیون 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 ہو کے نعرے، اللہ کے نعروں میں ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں ملوث کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے ضرب لگاؤ، ایسی ضرب لگاؤ جس سے کہ جو ہے ایک بزرگ کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا ابھی، میرے پاس وہ کتاب تھی تذکرہ اولیاء، نہیں تذکرہ اولیاء وہ میں چھوڑ گیا ہے، گزشتہ تقریر میں نے بتایا تھا کہ ایک بزرگ تھے لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے، صوفی صاحب تھے،
لوگوں کو واز فرما رہے تھے اور لوگ چپ چاپ بالکل کچھ نہ کوئی حرکت کر رہا نہ کوئی کچھ بول رہا ہے, خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے. انہیں پتہ چلا کہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, چنانچہ انہوں نے لوگوں کو چھوڑ دیا. اور قندیلیں تھیں, یعنی مثلا لائٹیں تھیں, بلب تھے, اس زمانے میں تو چراغ تھے, مطلب لالٹینیں تھیں, بتیاں تھیں, ان کو وہ نصیحت کرنے لگے, ان میں واز کرنے لگے. ان کی واز کا اتنا اثر ہوا کہ وہ چمنیاں جو ہوتی ہیں لالٹینوں کی شیشے, وہ آپس میں قندیلیں ٹکرانے لگیں اور ٹکرا کر کے وہ شیشے چکنا چور ہو گئے. ماشاءاللہ, انسان جو سمجھتا ہے, جس کے کان ہے, جس کی آنکھیں, وہ ان کے واز سے متاثر نہیں ہوا, لیکن وہ چمنیاں بے جان بے روح وہ آپس میں ٹکرا کے ٹوٹ گئیں. اتنے بڑے, اتنا جادو تھا ان کے. تو تو اس طرح سے ضربیں لگوائی جاتی ہیں, اس طرح سے صوفیوں کے مقام اور مرتبے کو بڑھایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ یہاں سے نکالو اور الا اللہ بائیں سے نکالو, یعنی اور خوب سر کو یوں گھما کے نیچے سے پیر کے پاس سے لے کر کے اور اوپر تک لا الہ الا. اس سے یعنی ہمارا ایک پیر تھا, مر گیا, وہ تو مغرب کے بعد سے لے کے جناب عشاء تک ایسی حقی لگاتا تھا اور کوئی بات 7-8 دفعہ لا الہ کہتا تھا اور ایک دفعہ الا اللہ کہہ کے اور پھر محمد الرسول اللہ کرتا تھا. اس طرح سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹوپی اتار کے بنیان پہن کے اور جناب لگا رہے ہیں ضربیں, لگا رہے ہیں مشکل. چنانچہ موجودہ دور میں بھی خانقاہیں جو بنی ہوئی ہیں صوفیوں کی, اور جا کے دیکھیں آپ, نظام الدین ہے, دلی ہے, ایسی طرح بزرگانوں کے استھان جو صالحین کے قبریں ہیں, وہاں پہ دیکھیں آپ کس طرح سے مراقبے ہو رہے ہیں, کس طرح سے ضربیں لگوائی جا رہی ہیں. باقاعدہ آشرم, جس طرح ہندوؤں میں آشرم کھولے جاتے ہیں سادھوؤں کے لیے کھولی جاتی ہیں, اسی طرح باقاعدہ صوفیوں کی خانقاہیں ان کے ناموں کے اوپر بنائی گئی ہیں. اور دنیا سے نفرت دلایا جاتا ہے, شادی مت کرو, بیاہ مت کرو, دنیا سے کٹ کے جاؤ, جوگی, سنیاسی, سادھوؤں, سنتوں کی طرح تسبیحاں ہاتھ میں ڈالو, اور کوئی ہرے رنگ کا کپڑا پہن رہا ہے, کوئی گیروے رنگ کا کپڑا پہن رہا ہے, کوئی ننگے گھوم رہا ہے, کوئی سہاگن شاہ بن رہا ہے, کوئی دولہے شاہ بن رہا ہے, کوئی چوڑیاں پہن رہا ہے, کوئی ناک ہیں. یہ تمام لوگ ہیں بھائی, یہ تمام لوگ ہیں. دولہے شاہ گجرات کے اندر ہیں, سہاگن شاہ احمد آباد گجرات کے اندر ہیں, باقاعدہ چوڑیاں آج بھی ان کے مجاور چوڑیاں پہنتے ہیں, ناک میں پھلیاں پہنتے ہیں, کانوں کی بالیاں ہیں, اور عورتوں کی طرح میک اپ کرتے ہیں, باقاعدہ موجود ہیں. آپ دیکھنا چاہیں یہ تازہ مثالیں, اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ذرا قبروں مزاروں کے اوپر چلے جائیں, ماشاءاللہ آپ کو ایک سے ایک ولی اللہ مل جائیں گے, ایک سے ایک بزرگان دین آپ کو مل جائیں گے. پادڑیوں کی زندگی گزارنا اور راہبوں کی, ننوں کی, عورتوں کو بھی سادھوی بنایا جاتا ہے, اور جناب عالی بس دنیا سے قطع تعلق ہو کر کے کسی کٹیے کے اندر جا کر کے. میں ابھی پھر مجھے یاد آیا کہ وہ ایک بزرگ کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے, کہ وہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ رات کو باہر ان کی کٹیا تھی, اسی کٹیا کے اندر وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے, یہی مشقیں کرتے تھے, نعرے لگاتے تھے, تو رات بھر وہ تاریک کٹیا ان کے ذکر سے روشن ہوتی تھی, اللہ کے اس ذکر سے روشن ہو جاتی تھی, رات بھر روشن رہتی, دن میں تو خیر سورج ہی نکلتا تھا. میں سوچنے لگا, میں نے کہا مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح حدیث آتی ہے بخاری شریف کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑ کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے اور میں سوئی رہتی, اور مہینوں گزر جاتے. اللہ کے نبی کے گھر میں اتنا تیل نہیں ہوتا تھا کہ جس سے چراغ جلایا جائے, اندھیرا رہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیری رات میں اٹھ کے نماز پڑھتے تھے, اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے جب حضور سجدے میں جاتے تو آپ کا ہاتھ میرے ٹانگوں پہ لگتا تو میں اپنے ٹانگ سمیٹ لیتی, پھر حضور سجدہ فرماتے. تاریکی کا یہ عالم تھا. اللہ کے نبی عبادت کریں تو روشنی نہ آئے اللہ کی طرف سے ہیں. اور یہ جو ہے بیچارے 5ویں 6ٹھی صدی کے اولیاء اللہ صوفیاء کرام, یہ اپنی کٹیوں میں عبادت کریں تو جناب علی وہاں روشنی آ جائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ان صوفیوں کا, ان ولیوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی کے اوپر پہنچایا جا رہا ہے. اور یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے کہ ان صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے جو مرشدین ہیں, ہمارے جو اولیاء ہیں, ان کا مقام اور مرتبہ پیغمبر اسلام بلکہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب انبیاء سے اعلیٰ اور ارفع ہے. اور اس کی دلیل میرے ذمہ ہے, انشاءاللہ تعالی بات آئے گی تو اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھنا. میں بتاؤں گا حوالے کے ساتھ کہ صوفیوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے.
اس طرح سے لوگوں کو اس جنجال میں پھنسا کر کے جو صحیح دین اسلام ہے، قرآن و سنت کے اوپر مبنی ہے، اللہ کی قسم اس سے لوگوں کی توجہ ہٹا دی گئی ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی سے اسے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی سے اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی سے اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی سے اسے۔ اور دوستو، اگر آپ ان صوفیوں کی تعلیمات اور ان کے بنائے ہوئے اصول اور قاعدے اگر آپ سنیں گے تو آپ متحیر و پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ظلم انہوں نے دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ کہ آج اگر ہم اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آج جب ہم اولیاء اللہ کا نام لیتے ہیں، جیسے کسی کو کہا گیا کہ بھی فلانے بزرگ تھے، فلانے ولی اللہ تھے، تو ہمارا تصور یا ہمارا ذہن کہاں جائے گا؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں۔ ہم اگر کہیں جی فلانے ولی اللہ کی یہ کرامت ہے، فلانے بزرگ کی یہ کرامت ہے، تو فٹاک سے ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے؟ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں ضرور کسی درگاہ میں ضرور اسی ولی کا ذکر ہو رہا ہوگا جس کے اوپر سالانہ عرس لگ رہے ہوں گے، باقاعدے چادریں چڑھائی گئی ہوں گی، خوش فضائیں بوجھل ہوں گی، مورچھل جھلے جا رہے ہوں گے، قبر کے اوپر اے سی لگی ہوگی اور پھولوں سے لدے ہوں گے وہ مزار، اور کیوڑے اور گلاب سے دھلائے جا رہے ہوں گے، لوگوں کا جمع غفیر ہوگا، میلہ ہوگا، اور جناب علی مکمل طور پہ ہمارے ذہنوں میں مریدین عاشقین اولیاء کی بھیڑ ہوگی، اور کوئی سجدے کر رہا ہوگا، کوئی رکوع کر رہا ہوگا، کوئی جھوم رہا ہوگا، کوئی بابا کی دعائیاں دے رہا ہوگا، کوئی اولاد مانگ رہا ہوگا، کوئی روزی مانگ رہا ہوگا، کوئی خاک چاٹ رہا ہوگا، کوئی چوکھٹ چوم رہا ہوگا، کوئی اگربتیاں سلگا رہا ہوگا، کوئی بکرے چڑھا رہا ہوگا، کہیں دیگیں چھنٹنا رہی ہوں گی، کہیں نیاز ہو رہے ہوں گے، کہیں شیرنیاں تقسیم ہو رہی ہوں گی، کہیں بھنگڑے ڈالے گئے ہوں گے، کہیں قوالیاں ہو رہی ہوں گی، کہیں کوئی طوائفہ بیٹھ کر کے راگ میں راگ ملا کے پائلوں کی تھاپ پر نوجوان اپنا ایمان اور اپنا دین سب کچھ بیچ رہے ہوں گے، اور نظارے بازی اپنے آنکھوں کو خوب محظوظ کر رہے ہوں گے۔ ہمارے ذہنوں میں اسی قسم کا تصور آتا ہے کہ ضرور وہ ولی اللہ کے اوپر کوئی مزار، کوئی بابا۔ ہمارے ذہنوں میں جو حقیقی ولی اللہ ہیں، نہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام مقام آتا ہے، ولی اللہ کا نام لیتے ہیں تو نہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے، نہ عثمان غنی آتے ہیں، نہ علی ابن ابی طالب آتے ہیں، نہ طلحہ آتے ہیں، نہ زبیر آتے ہیں، جن کے ولایت کی شہادت پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں بلکہ آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا رب، آسمان کے اوپر عرش کے اوپر بیٹھا ہوا رب جس نے ان کی ولایت کی گواہی دی ہو، انہیں ولی قرار دیا ہو، ان کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گا، ان کا کہیں کوئی ذکر ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گا، صحابہ کا نہیں آئے گا، تابعین کا نہیں آئے گا۔ محدثین میں حضرت امام بخاری ہیں، یا حضرت امام مسلم ہیں، یا حضرت امام ابو داؤد ہیں، یا حضرت امام ترمذی ہیں، یا حضرت امام نسائی ہیں، یا حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، یا حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، یا حضرت امام شافعی ہیں، یا حضرت امام مالک ہیں، یا امام اوزاعی ہیں، امام نخعی ہیں۔ ان تمام بزرگان دین جنہوں نے اپنے خون اور پسینے سے اسلام کی آبیاری کی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہے اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت میں، ان کا کہیں ذکر آپ کے یا ان کا کوئی تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گا۔ اگر آئے گا تو پھر کس کا آئے گا معلوم ہے؟ سلطان باہو کا آئے گا، بلے شاہ کا آئے گا، اور کھوتے شاہ کا آئے گا، سہاگن شاہ کا آئے گا، دولہے شاہ کا آئے گا، خواجہ اجمیری کا آئے گا، بابا گنج فرید الدین کا آئے گا، چراغ دہلوی کا آئے گا، نظام الدین کا آئے گا، اور ہمارے محلوں میں، ہمارے ملکوں میں، ہمارے شہروں میں ہر گلی گلی، محلے محلے جو چبوترے، چوکے، شدے، علم، پنجے اور جو کچھ گاڑے جا رہے ہیں، اور جتنے چھوٹی موٹی قبریں، یہ کتے شاہ، یہ بلی شاہ، یہ بھینسے شاہ، یہ کھوٹے شاہ، یہ نکڑ شاہ، یہ پیلے شاہ، یہ ہرے شاہ، یہ اجالے مرغا، وہ اندھیرے مرغی، یہ جتنے بھی نام ہیں، انہی لوگوں کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہی ولی اللہ ہیں اور یہی سب کچھ عطا فرماتے۔ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی سوچتا ہے امام بخاری ولی اللہ تھے؟ کوئی سوچتا ہے امام مسلم ولی اللہ تھے؟ کون کہتا ہے؟ کون سوچتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا ہے، نہ کوئی سوچتا ہے، اور نہ ہی اپنے کتابوں میں ولایت کی فہرست میں ان بیچارے محدثین کا نام آتا ہے، ہرگز نہیں آتا ہے، بلکہ ولی اللہ اس کو سمجھا جاتا ہے جو سلسلے تصوف سے جڑا ہوا ہو،
جس کا سلسلہ تصوف سے جڑا ہوا ہو. ضروری ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر کے گیا ہو, پتہ نہیں یعنی جو بتاتے ہیں. بہرحال میں مختصر طور پر آپ کے سامنے جلدی سے ان حقیقتوں کو لانا چاہتا ہوں, اس لیے میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ صوفیت جو ہے, یہ صوفیزم جو ہے, یہ ایک تحریک ہے اسلام کو بدنام کرنے کی, ایک تحریک ہے اسلام کو ڈائنامنٹ کرنے کی, ایک تحریک ہے اسلام اور مسلمانوں کے شیرازوں کو منتشر کرنے کی. آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ بہت بڑی تحریک ہے اور یہ ایک بہت بڑی یہ تنظیم ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ولایت کی جو علامت اور جو نشانی بتلائی ہے وہ بتلائی ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں وہی لوگ ولی اللہ ہیں, وہی لوگ اللہ کے دوست ہیں, وہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کے محبوب بنتے ہیں. لیکن ولایت کا اور یہ جو قطبیت اور جو ہم گڑھے گئے ہیں, ان تمام سب معنوں کو کسی مخصوص طبقے کے لیے رکھا جاتا ہے. ضروری ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں, کسی نہ کسی سلسلے میں ان کا الحاق ہو اور ملے ہوئے ہوں. اور پھر ولایت کا وہ مقام حاصل کرنے کے لیے مخصوص طریقے بنائے گئے ہیں, مخصوص ضابطے بنائے گئے ہیں. آئیے مختصر طور پر میں ان ضابطوں کا بھی آپ کے سامنے ذکر کروں کہ ان صوفیوں کے ولایت کا مقام حاصل کرنے کے لیے, اللہ کے یہاں پہنچنے کے لیے کیا ذریعے ہیں. تصوف اور ضابطے وصول کے ویسے 8 9 10 ہیں, میں مختصر طور پہ آپ کو میں چند وصول بتاتا ہوں. پہلا وصول ہے طریقت, دوسرا وصول ہے مرشد کامل کی اجازت, اور تیسرا وصول ہے بیعت اور تلقین کرنا. بیعت کے سلسلے ان صوفیوں میں چلتے ہیں. جدھر دیکھو ادھری بیعت ہو رہی ہے جناب علی, رسیاں پھینک کے بیعت ہو رہی ہیں, کپڑے پھینک کے, اگر ہاتھ مرشد کا نہیں پہنچ رہا ہے تو جناب علی رسیاں پھینک کے بیعت کی جا رہی ہیں ولیوں کے ہاتھوں کے اوپر. اسی طرح سے مخصوص قسم کے اوراد اور وظائف ہوتے ہیں, دعائیں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح سے پانچویں چیز یہ ہے گوشہ نشینی یعنی خلوت کے اندر بیٹھنا. پھر چھٹی چیز ہے اس کے بعد کشف اور الہام کا درجہ آتا ہے. اس کے پاس ساتویں چیز ہے فنا ہونا. اب یہ فنا اس کے کئی مقام ہیں. پہلے فنا فی الشیخ ہونا, پہلے مرشد کے اندر فنا ہونا, پھر اس کے بعد میں فنا فی الرسول ہونا, پھر فنا فی اللہ ہونا, اور اس کے اور بھی درجات ہیں. آٹھویں چیز ہے ظاہر و باطن, یہ وصول ہیں. شریعت یہ ظاہر ہے اور باطن کوئی اور چیز ہے. قرآن آپ پڑھ رہے ہو, آپ ظاہر سمجھ رہے ہو, اس کا جو باطنی معنی ہے, اس کی جو حقیقی روح ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, اس کی جو حقیقت ہے یہ آپ نہیں جانتے, یہ صوفیہ جانتے ہیں, اولیاء اور صالحین جانتے ہیں. نویں چیز ہے شریعت و طریقت, یہ تمام سب چیزیں. آئیے میں آپ کو سامنے ان کی تشریحات اگر میں کروں تو بہت ٹائم چاہیے, میں ان کی تشریحات تو نہیں کروں گا میں, لیکن مختصر طور پر میں ان کی تشریحات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. طریقہ یعنی طریقہ جو ہے, طریقہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرشد کامل سے مکمل طور پر ربط اور ضبط رکھا جائے, خواہ وہ مرشد زندہ ہو یا مردہ ہو. اور وہ جو مخصوص اوراد اور وظائف ہیں جو مرشد نے اسے تلقین کیے ہیں بیعت کے وقت, ان کو جاری رکھا جائے, صبح اور شام پڑھا جائے. اور اس عہد و پیمان کو جو بیعت کی شکل میں ہے اس کی حفاظت کی جائے. اور مرید کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ مرشد کا ادب اور احترام کرے, مرشد کا تصور اپنے ذہنوں میں رکھے. اور مرشد کے یہ اوپر یہ ہے کہ جب کبھی مرید کسی مصیبت میں, کسی پریشانی میں کہیں بھی ہو, مبتلا ہو, اور اپنے دل کے اندر شیخ کا تصور کرے تو شیخ فوری طور پر اس کا مرشد اس کی مدد کے لیے اور اس کی رہنمائی کے لیے پہنچ جائے. اور یہی صرف دنیا ہی کے اندر نہیں بلکہ جس سے وہ بیعت ہو رہا ہے قیامت کے دن اسی کا دامن پکڑ کر کے وہ جنت میں بھی اس کو لے جائے. یہ ہے طریقہ, یعنی یہ طریقہ ہے, سلسلہ ہے, بتایا جاتا ہے. چنانچہ آپ نے اپنے ملکوں میں سنا ہوگا نعرے جو لگاتے ہیں جلوس میلاد النبی میں, غوثیہ میں, یہ جلسوں میں لوگ کہتے ہیں نا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ مولوی اعلان نعرے لگاتا غوث کا دامن, تو وہ کہتا نہیں چھوڑیں گے, ہے نہیں؟ تو یہ کیا ہے غوث کا دامن؟ یہ اصل میں یہی ہے, یہی چیزیں ہیں کہ انہوں نے اصل چیز غوث کو پکڑی ہوئی ہے بس, اور نیچے کے جو مرشدین ہیں ان سے ان کے تعلقات ہیں. اور تمام جیسے مثال کے طور پہ میں آپ دوں, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, ڈینمو جس کو کہتے ہیں, سارے الیکٹرک کے تار جو ہے اسی کے اندر آ کے ملتے ہیں, ڈینمو کے اندر, ہے نا. پھر وہ حرکت آتا ہے, ڈینمو
حرکت کرتا ہے. تو سارے ولایت کے تار جتنے بھی ہیں، چاہے وہ چشتیت ہو، قادریت ہو، سہروردیت ہو، کچھ بھی ہو، ان تمام تاروں کو جوڑ دیا گیا ہے. بیچارے بہت بڑے عالم ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان تک جوڑا گیا ہے اور مکمل، یعنی وہ غوث اول ہیں، یوں سمجھیں کہ انہی کے نیچے باقیہ سارے لوگ ہیں. ان تک جن کا سلسلہ نہیں پہنچتا ہے وہ سمجھیے گمراہ ہیں. وہ لوگ جو ہے صوفی نہیں ہیں، نہ وہ ولی اللہ ہیں. تو یہ باقاعدہ جو ہے مرید یہ عہد کرتا ہے کہ تا زندگی اس کو نہیں چھوڑے گا اور ان اوراد اور وظائف کو لازم پکڑے گا. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، امام احمد رضا فاضل بریلوی، جنہیں ہم اعلی حضرت کے نام سے اپنے ملکوں میں جانتے ہیں اور بریلی کے عالم ہیں وہ، اور بریلی نہیں بلکہ دنیائے بدعتیت کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں. یہ ان کی کتاب ہے الملفوظ، اور کئی دفعہ میں اس کو دکھا چکا ہوں آپ کے سامنے. یہ اسی تعلق سے بیان فرماتے ہیں جلد 2 صفحہ 71 کے اوپر کہ مرشد جو ہوتا، ایک بادشاہ نے ایک صاحب کو قتل کرنے کا حکم دیا. جلاد نے جب تلوار کھینچی تو وہ حضرت جو تھے انہوں نے اپنا رخ قبلے سے ہٹا کر کے کس کی طرف کر لیا؟ مرشد کے مزار کی طرف کر لیا. تو جلاد نے کہا بندے خدا آخری وقت ہے، کم از کم اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لو. گویا کہ وہ بادشاہ بھی مسلمان رہا ہے تھا اور وہ جلاد بھی مسلمان تھا، جبھی تو قبلہ سمجھتا تھا، وہ مسلمان کے اس کو سمجھتا تھا. اور اس صوفی نے ضرور کوئی بہت خطرناک جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو قتل کا حکم دیا گیا. تو اس نے کہا تو اپنا کام کر. صوفی بولتا ہے تو اپنا کام کر، میں نے اس وقت اپنا قبلہ اپنے قبلے کی طرف اپنے منہ کو کر لیا ہے. نعوذ باللہ، اپنے قبلے کی طرف اپنا منہ کر لیا ہے. حضرت مجدد دین ملت دین مجدد دین کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، مجدد دین بدعت کہہ لیں. یہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظات کے اندر، کہتے ہیں کہ اور ہے بھی یہی بات کہ کعبہ وہ قبلہ، کعبہ یہ قبلہ ہے جسم کا، کعبہ جو ہے یہ کیا ہے؟ قبلہ ہے جسم کا، اور شیخ یہ قبلہ ہے روح کا. کعبہ یہ جسم کا قبلہ ہے اور شیخ جو ہے یہ روح کا قبلہ ہے. اس کا نام ارادت ہے، اسی کا نام ارادت ہے. اگر اس طرح صدق عقیدت کے ساتھ ایک چوکھٹ پکڑ لے تو اس کو فیض ضرور ملے گا. یہ ہے ملفوظ، الملفوظ مکمل، یہ حصہ 2 صفحہ نمبر 71. اس کے اندر دیکھیں یہ بریلویت، یہ بیچارے سب نہیں جانتے ہیں ان باتوں کو. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ جو اپنے آپ کو بیچارے بدعت میں قبروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم جن کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بریلوی ہے، سب بریلوی یہ نہیں جانتے کہ میں بریلی ہوں. اسی طرح سے یہ جو سب دیوبندی ہیں اور دیوبند کے جو عقائد ہیں ان کی کتابوں میں جو لکھے ہوئے ہیں، یہ جتنے دیوبندی ہیں ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ان علماء کے عقیدے کیا ہیں، ان کے بیانات کیا ہیں. تو جو اپنے آپ کو دیوبندی کا یہ نہ کہو کہ وہ بس اسی طرح گمراہ ہے جس طرح انہوں نے ان علماء دیوبند نے جو بڑے بڑے تھے اپنی کتابوں میں غلط باتیں لکھ کر کے وہ گمراہ ہوئے ہیں، وہ بھی گمراہ نہیں. اس بیچارے کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ قاسم نانوتوی صاحب کا یہ عقیدہ ہے، اشرف علی تھانوی صاحب کا یہ عقیدہ ہے، اسی طرح سے خلیل احمد امبیٹوی صاحب کا یہ عقیدہ ہے، محمود الحسن صاحب کا یہ عقیدہ ہے، اسی طرح حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا یہ عقیدہ ہے، رشید احمد گنگوہی کا یہ عقیدہ ہے، اسی طرح اگر ان بریلویوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ احمد رضا خان کا یہ عقیدہ ہے، اسی طرح سے نعیم الدین مراد آبادی کا یہ عقیدہ ہے، یا جو خواجہ غریب نواز کا یہ عقیدہ ہے، جو اسی طرح سے جنید بغدادی کا یہ عقیدہ ہے، سری سختی کا یہ عقیدہ ہے، یہ رابعہ بصریہ کا یہ عقیدہ ہے، صوفی حلاج کا یہ عقیدہ ہے، ابن عربی کا یہ عقیدہ، اگر ان بیچاروں کو معلوم ہو جائے تو اللہ کی طرف انہیں لات مار دیں. یہ بات میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں. اگر کسی مومن کو، اگر اس کے اندر اللہ کی غیرت ہے اور اس کا اپنے ایمان کا وہ دعویٰ کرتا ہے، اگر ان کے علماء جو ہم نے بتائے ہیں، چاہے وہ دیوبندیت کے علماء ہوں یا بریلویت کے علماء ہوں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ان مولویوں نے اپنی کتابوں میں کیا گھوٹالے کیے ہیں، اللہ کی قسم لات مار دیں، انکار کر دیں گے. اور چنانچہ ہمارے ایک برادر نے ذکر بھی کیا کہ آپ جو الملفوظ اور یہ جو بزرگوں کی باتیں بیان کرتے ہیں خطبوں میں اور تقریروں میں، ان محاضروں میں،
بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو یہ لوگ سب مردود تھے، کافر تھے. یہ احمد رضا خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ مردود تھا، اس کو پتہ نہیں کیا کیا. وہی لوگ کہہ رہے ہیں جو بیچارے اپنے آپ کو بریلوی کہتے تھے اور ہم کو کہتے تھے کہ یہ وہابی. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اس نے یہ بات لکھی ہے یہ مردود آدمی تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس غریب کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے. ان بیچارے عوام الناس کو پتہ نہیں ہے کہ تبلیغی نظام میں کیا رکھا ہے، ارواح ثلاثہ میں کیا عقیدے بتائے گئے ہیں، فتاوا میں کیا عقیدے بتائے گئے ہیں، ملفوظ میں کیا عقیدے ہیں، فیضان سنت میں کیا عقیدے ہیں، فتاوا افریقیہ میں کیا گھٹالے کیے گئے ہیں. اسی طرح سے خواجہ بندہ گیسو دراز کا کیا عقیدہ ہے، خواجہ غریب النواز کا کیا عقیدہ. یہ بیچارے بس سنی سنائی باتوں پہ اڑ رہے ہیں اور حقیقت بھی ہے. میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. وہ گزشتہ پروگرام میں نے انوار الہی کے تعلق سے یہ بتایا تھا کہ یہ وحدت الوجود کا جو صوفی حلاج کا عقیدہ تھا، جو یہ کہتا تھا، جو کافر اور زندیق تھا، جس کا یہ دعویٰ تھا مجھے ذرے ذرے میں اللہ ہی نظر آتا ہے، اللہ میرے اندر حلول کیا گیا. اور میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ حوالہ میرے ذمے ہے جو تبلیغی نصاب کے اندر موجود ہے. وہ تبلیغی نصاب بتائیں ذرا جناب. میں نے بتایا تھا کہ وہ حوالہ میرے ذمے ہے. یہ 14 صدی کے مولوی ہیں، ایک عالم. یہ دیکھیں تبلیغی نصاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کی کتاب ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر بڑی جستجو کے بعد مجھے یہ ملا ہے اور میں نے دیکھیں وہ صاحب کو میں نے اچھا یہاں ہے یہی ہوتا ہے. ہاں یہ کہہ رہے ہیں حضرت زکریا صاحب لکھ رہے ہیں کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پانی میں جو گناہ دھلتا ہوا نظر آتا اس کو معلوم کر لیتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ نہیں، امام شافعی ہیں تو رحمت اللہ علیہ ہیں، امام مالک ہیں تو رحمت اللہ علیہ، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پانی میں جو گناہ دھلتا ہوا نظر آتا اس کو معلوم کر لیتے. یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے. نعوذ باللہ. دیکھ رہے ہیں دعویٰ. اور یہ ایک ایسے امام کے سلسلے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں جو امام ایک متقی اور پرہیزگار امام تھا. رات کی تاریکیوں میں اپنی داڑھی پکڑ کے اللہ سے روتا تھا کہ ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے، اے پاک پروردگار اس کو معاف فرما دے، اس کو بخش دے. ان بیچارے کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی واقعہ انہوں نے اپنے منہ سے ذکر کیا، بلکہ بعد کے لوگوں نے غلو کیا ہے، بعد کے لوگوں نے زیادتی کی ہے اور امام صاحب کو ولایت ہی نہیں نبوت کے مقام اور نبوت سے بھی آگے بڑھا دیا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کو بہت سارے لوگ آتے تھے، لوگ بتلاتے تھے کہ اے اللہ کے رسول میں نے یہ جرم کیا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہیاں طلب کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے فرماتے تھے. تو آپ یہ فرماتے تھے کہ دیکھو چوری کیے ہو تو بتا دو، نہیں تو گواہی دے دو. اگر گواہی دے دیا کسی نے، تم نے قسم کھا لیا تو میں تمہارے حق میں فیصلہ دے دوں گا. میں نہیں جانتا کہ تم صحیح ہو کہ غلط پہ ہو. کوئی دلیل دینے والا چرب زبان آ کر کے تمہارے خلاف گواہی دے کر کے وہ فیصلہ جیت بھی سکتا ہے، لیکن اگر میں فیصلہ اس کے حق میں دیتا ہوں تو گویا میں آگ کا، جہنم کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. اللہ کے نبی کبھی بھی اس کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس طرح کے عقیدے بیان کیے جاتے ہیں کہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے، یہ بھی امام صاحب کو معلوم ہو جاتا تھا. اور یہ تو نہیں بلکہ مکروہ فعل ہے یا خلاف اولا ہے، یہ بھی امام صاحب کو معلوم ہو جاتا تھا. نعوذ باللہ. اور سنیں، یہی نہیں بلکہ حصی جرم کیا ہے یا حصی چیزیں نظر آیا کرتی ہیں، اس طرح یہ بھی معلوم ہو جاتا تھا. جس طرح سے آپ یہ ٹشو پیپر دیکھ رہے ہیں، یہ کارڈ دیکھ رہے ہیں، یہ مائک دیکھ رہے ہیں یا مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ حصی چیزیں ہیں جنہیں محسوس گناہ اسی طرح سے وہ دیکھ لیتے تھے کہ یہ گناہ کیسا ہے، سب پتہ چل جاتا تھا. کہتے ہیں ایک جوان کوفہ کی مسجد میں وضو بنا رہا تھا، اس کا پانی گرتے ہوئے آپ نے دیکھا، اس کو چپکے سے نصیحت فرمائی کہ بیٹا والدین کی نافرمانی سے توبہ کر لے. اس نے توبہ کر لی. ایک آدمی کو دیکھا، اس سے کہا کہ بھائی زنا نہ کیا کر، بہت برا عیب ہے. ایک آدمی کو دیکھا، کہا بھائی وضو بنا رہا تھا، اس کے پانی کو دیکھا، کہا بھائی شراب خوری نہ کیا کر.
غرض یہ اس طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ جھوٹی بہتان ہے. یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کبھی دعویٰ کیا. ان جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ تو امام صاحب رہے. یہی تو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات اللہ کے لیے ثابت وہی نبی میں بھی موجود، جو نبی میں موجود وہی غوث میں بھی موجود، جو غوث میں موجود وہی قطب میں بھی موجود، جو قطب میں موجود وہی جو ہے کیا کہتے ہیں ابدال میں موجود، جو ابدال میں موجود وہی اوتاد میں موجود، جو اوتاد میں موجود وہی اتقیہ میں موجود، وہی نجبہ میں موجود، وہی ولی میں موجود، وہی سالک میں موجود. یہاں تک کہ 14 صدی کے یہ اینتو خینتو جمن سبراتی جو ولی اللہ بن کے بھی مانگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ان سب کے اندر وہ تمام سب چیزیں موجود ہیں. سنو، کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت مولانا الشاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے خدام میں ایک صاحب تھے. یعنی یہ تو بڑے بزرگ تھے ہی شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری. ان کے غلاموں میں ایک خادموں میں ایک خادم تھے جو کئی روز اس وجہ سے، دیکھو میرا دعویٰ جو تھا اس کی دلیل یہ دیکھو میں دے رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انہیں انوار الہی نظر آیا کرتے تھے. اعوذ باللہ. اللہ کے نبی استنجا نہیں فرماتے تھے، پیشاب نہیں فرماتے تھے، صحابہ کرام بولو برات نہیں کرتے تھے. بولیں آپ، کیا ان ولیوں سے بڑھ کے یہ ولی ہے جو یہ عبد الرحیم کا غلام اور خادم ہے؟ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہی حلاج کا عقیدہ ہے کہ اسے ذرے ذرے میں، ابن عربی کا یہی عقیدہ ہے کہ اسے ذرے ذرے میں اللہ نظر آتا ہے. وہ کوئی چیز غیر نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے. جو موجود ہے وہ اللہ ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ ذرے ہوں، پیڑ ہوں کہ پودے ہوں، خنزیر ہوں کہ کتے ہوں کہ بلی ہوں. اسے خنزیر اور بلیوں میں بھی اللہ دکھائی دیتا تھا مردود کو، اور وہ مرے ہوئے جانوروں کو بھی کہتا تھا ہائے اللہ تو میرا اللہ ہے. اس طرح صوفیوں کے عقیدے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، آگے آ رہے ہیں. وہی عقیدہ اس کتابوں یہ تو ایک واقعہ ہے، چاول ہے سے باہر نکل گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہ جانے کتنے چاول اس کے اندر پک رہے ہیں. میں کہاں تک اس کا ذکر کروں. یہ میں اس لیے آپ لوگوں کو دکھا رہا تھا کہ جناب علی یہ میرا وعدہ تھا کہ یہ وعدہ اور دلیل میرے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو بیچارے اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں یا دیوبندی کہتے ہیں، میں جو ہے یہ ان کو علم نہیں ہے کہ ان مولویوں نے اپنی کتابوں میں کیا گھوٹالے کیے ہیں، کس طرح. اب نانوتوی صاحب، اگر کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہنے والا سیدھا سادہ عالم ہو یا مولوی ہو، متعصب اور لکیر کے فقیر آدمی کی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی یہ پتہ پا جائے کہ نانوتوی صاحب، اگر میں کہوں کہ نانوتوی صاحب اپنی قبر سے اٹھ کے دیوبند کے 2 مولویوں کا جھگڑا چھڑانے کے لیے تہجد کے وقت، اور حضرت رفیع الدین صاحب یا یعقوب صاحب ان کے گھر پہ آ کے ان کے کمرے میں انہیں کہتے ہیں اپنے جسم کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اپنے جسم کے ساتھ، اور مکمل آ کے کہتے ہیں کہ دیکھنا محمود الحسن کو کہنا ان دونوں مولویوں کے بیچ میں نہ پڑے. اور محمود الحسن صاحب جو مفسر قرآن ہیں ان کو بلا کر کے جناب رفیع الدین صاحب بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اسی لیے آپ کو بلایا ہے. تو انہوں نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، میں اس جھگڑے میں نہیں پڑوں گا. اور کہا یہ میرا خرقہ دیکھو، میرا جبہ دیکھو یا میری رضائی دیکھو کس طرح بھیگی ہوئی ہے، میں پسینے سے بھیگ گیا، یہاں تک کہ یہ روئیاں بھی تر ہو گئیں. میں نے اپنی آنکھوں سے جسد عنصری کے ساتھ حضرت نانوتوی کو قبر سے نکل کر کے اپنے روم میں نے دیکھا ہے. نعوذ باللہ. اگر یہ کسی بیچارے بھولے والے دیوبندی جو اپنے آپ کو فخر کرتا ہوں میں دیوبندی ہوں، میں تبلیغ ہوں، اگر اسے بیان کیا جائے دیکھ یہ تیرے مولوی کا عقیدہ ہے، بول کیا بولتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ اگر ایماندار ہوگا کہے گا لات مارتا ہوں میں ایسے مولوی پہ، میں نہیں عقیدہ ایسا رکھتا، یہ جھوٹ ہے، انہوں نے جھوٹ لکھا ہے، انہوں نے کذب بیان کیا ہوا ہے. کیا ہے یہ؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ دوستو، بھائیوں اور عزیزوں، کسی شخصیت کی پوجا نہ کرو. شخصیت تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی ہے. نہ جس کے اندر خیر ہے اس کی بھلائیوں کو لے لو، جو شر ہے اس کے حوالے کر دو. اس کا عقیدہ جو اچھی بات بتا رہا ہے، وہ بل کلنٹن ہو کہ مارگریٹ تھیچر ہو کہ کوئی بھی ہو، اچھی بات بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. بری بات بتانے والا، وہ اپنے آپ کو آسمان پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے والا ہو، سمندر کی سطحوں پر پیدل چلنے والا ہو، یا لوگوں ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کرنے والا ہو، اگر وہ باطل عقیدے بتلا رہا ہے تو اس کی باتیں بھی ہمارے جوتے کی نوک پہ ہونی چاہیے. میرا یہ کہنا ہے. حق کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شخصیتوں کے پیچھے نہ جاؤ. شخصیتیں مر گئیں، سڑ گئیں، ان کی قبروں پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا. اور آگے میں بتاؤں تو اس طرح سے جناب علی
अल्लाह अकबर। उसने कहा, मैं अर्ज ये कर रहा था, उसने कहा तू अपना काम कर, तू अपना काम कर, मैंने किबले की तरफ अपना रुख कर लिया है। यह सच्ची इरादत और अकीदत है। इसीलिए मैं ये भी कहा करता हूं, इन बरेलवियों के जो उलमा हैं, अगर इस हकीकत को जान करके कि इनके रूह का किबला क्या है, इनका पीर है, और इनके जिस्म का किबला सिर्फ काबा है, तो जिस्मानी तौर पे जो हरकतें हो रही हैं इनके ऊपर न जाओ, असल चीज तो रूह का होता है। गोया ये नमाज तो सजदा तो काबे की तरफ कर रहा है, लेकिन इसकी रूह सजदा करती है इसके पीर की तरफ। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि देखना, इन कबर पुजारियों, इन बरेलवी जो अपने आप को बेचारे भोले भाले लोग बरेलवी रखते हैं, अगर इन्हें पता है और फिर भी वो वही कर रहे हैं, तो इनके पीछे नमाज पढ़ना हराम है, इनके पीछे नमाज नहीं जायज है। क्यों? इनकी रूह कहीं और होती है, मस्जूद है, और इनका जिस्म कहीं और। हाँ, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिल? तो ये दिल सनम आशना है, इसलिए इनके पीछे नमाज जायज नहीं है। ये हजरत आला हजरत का फतवा है, ये बाकायदे इन्होंने अपने मलफूज में इसको जिक्र किया है। अब समझे, ये ताल्लुक मुर्शिदी होता है, जो पीर और मुर्शिद का ताल्लुक होता है। और दूसरी चीज है इजाजत। इसका मतलब यह है कि मुर्शिद की इजाजत के बगैर मुरीद को कतान कोई हरकत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके चूंकि मुर्शिद के सामने सारे असरार खुले हुए होते हैं, इसलिए वो जो भी काम करना चाहता है पहले मुर्शिद से इजाजत ले ले। मुर्शिद चूंकि ऊपर वालों से इजाजत लिए हुए रहता है, और वो ऊपर वाला ऊपर वाले से इजाजत लिए रहता है, वो ऊपर वाला ऊपर वाले से इजाजत लिए रहता है। चुनांचे मैं आपको बताऊं, इसी आला हजरत के हवाले से, आला हजरत के जनाब आला हजरत बहुत बड़े आलिम हैं, ये अपने आप को ये कहते हैं कि एक जगह क्या कहते हैं, एक पीर था, एक बुजुर्ग थे। अब वो जल्दी नहीं मिलेगा, ऐसे मौके पर जल्दी नहीं मिलेगा, वो निशान भी मैंने पता नहीं कहां रखे हैं। तो जनाब अली एक बुजुर्ग थे, मैं वाकया बता देता हूं, फिर बाद में आपको दिखाता हूं। कहते हाँ यही वही जहां ये वाकया मैंने भी बताया है ना, कि वो गर्दन मारने का, उसने कहा मैंने किबले की तरफ मुंह कर लिया, वही है। कहते हैं कि एक फकीर भीख मांगने वाला, देखें आपके अपने महल्लों में फकीर, नाक के नेटे उटे निकलते लोग, रेंट बहते हुए लोग, वली अल्लाह कहते ना, वो कई मजजूब होते हैं, समंदरों में बैठे रहते हैं, इतने पानी में कीचड़ों में रहते हैं, लगोटी पहने गालियां दे रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। और शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के वाकया आता है कि फतेहपुरी मस्जिद जो दिल्ली के अंदर है, बोले वहां से वो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों के साथ निकले, तो देखा चांदनी चौक पे एक बहुत भीड़ लगी हुई है, और उसी अरवाह सलासा के अंदर गालिबन अशरफ अली थानवी साहब ने यह वाकया जिक्र किया है, भीड़ लगी हुई है। और उसी भीड़ में शाह अब्दुल अजीज ने कहा कि अपने शागिर्दों से कहा कि जाके देखो कैसी भीड़ लगी है। तो जाके देखा तो वहां एक मस्ताना बैठा हुआ था, कलंदर, जिसको क्या कहते हैं, सूफी मस्त कलंदर, वो बैठा हुआ था। और सुनो, और अपना अज़्वे तनासुल, अपनी शर्मगाह खड़ा करके कह रहा था मरदूद कि ये अल्लाह की अलिफ है, नौज़ुबिल्लाह। और लोग उसके पैर चूम रहे थे, उसको चाट रहे थे, उससे दुआएं और फरियादें, उसके सामने मिठाइयां शीरनियां रखे हुए थे। और वो खबीस अपना जकर पकड़ के, अपना अज़्वे तनासुल पकड़ के कहता था ये अल्लाह की अलिफ है, नौज़ुबिल्लाह। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जब सुनाई ये वाकया, तो अपने शागिर्द को कहा, जा उसकी पीठ के ऊपर 2 लाती मार और कह मरदूद अल्लाह की अलिफ के नीचे 2 नुक्ते नहीं है, यहां तो 2 नुक्ते हैं। चुनांचे जब वो गए शागिर्द और ने पीठ के कमर के ऊपर लात मारी, कहा खबीस शैतान, तेरे अलिफ के नीचे तो 2 नुक्ते हैं, अल्लाह की अलिफ के नीचे नुक्ते नहीं है। तमाम लोग हंसने लगे, हा हा करने लगे, और वो जो है भाग गया फिर वहां से। तब लोगों की विलायत खुली कि ये कैसा वली अल्लाह है, ये कैसा सालेह है, ये कैसा सूफी है, ये कैसा बुजुर्ग है। इस तरह के सूफिया भी गुजरे हैं। चुनांचे ये कहते हैं कि इसी तरह के नंगे पुंगे फकीर फुकरा और इस तरह से लोग अपने आप को वलायत के दर्जों में समझते हैं कि ये बहुत बड़े सालेह और बहुत बड़े वली हो गए। कहते हैं कि एक फकीर दुकान के ऊपर खड़ा कह रहा था, भीख मांग रहा था, वली अल्लाह भीख मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भीख मांग रहा था, कह रहा था कि 1 रुपया दे दे। उसने कहा नहीं देता, उसने कहा नहीं देता। फकीर ने कहा रुपया देता है तो दे, वरना तेरी सारी दुकान उलट दूंगा, सारी दुकान उलट दूंगा। ये देख रहे दादागिरी, ये दादागिरी नहीं है, हैं? अबे नहीं दे रहा तो चला जा। जिस तरह दादागिरी कहता, दे नहीं तो मैं सारी दुकान तेरी पलट दूंगा।
इस थोड़ी सी देर में बहुत सारे लोग जमा हो गए। इत्तेफाकन एक सूफी साहब दिल का गुजर हुआ, जिनके सब लोग मोतकिद थे, जो लोग जमा हुए थे गोया सब उनके मोतकिद थे। उन्होंने दुकानदार से फरमाया, अबे जल्दी रुपया दे दे, जल्दी से रुपया दे वरना दुकान लूट जाएगी, दुकान लूट जाएगी। लोगों ने अर्ज किया, हजरत ये बेशरा, जाहिल, फासिको फाजिर, ये मरदूद किस्म का आदमी, नंगा, ये जाहिल क्या करता है, ये क्या कर सकता है, दावा कर रहा मैं तेरी दुकान पर, ये क्या कर सकता है। हजरत ने फरमाया कि मैंने इस फकीर के बातिन पर नजर डाली है, मैंने इस फकीर के, गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गए। इसने कहा मैंने इस फकीर के बातिन पर नजर डाली कि कुछ है भी, मालूम हुआ कि ये बिल्कुल खाली है, ये बिल्कुल खाली है। फिर इसके शेख को देखा, मैंने उसे भी खाली पाया। फिर इसके शेख के शेख को देखा, उसे भी खाली पाया। फिर उस शेख के शेख को देखा, उसे मैंने अहलुल्लाह पाया। तो देखा कि वो मुंतजिर खड़े हैं कि कब इस नंगे की, बेशरा, जाहिल, फासिको फाजिर की जुबान से कब निकले और कब वो दुकान पलट दें। ये अहमद रजा खान साहब देखेंगे, आला हजरत अल मलफूज मुकम्मल बरेलवी हैं, ये मुजद्दिदे दीन व मिल्लत हैं। और जिन किताब के शुरू में लिखा हुआ है कि जनाब अली मुसलमान ने आलम के लिए एक आला तरीन इस्लामी दस्तूरुल अमल है, समझ रहे, हुजूर पुरनूर आला हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये मेरे भाइयों, मैं यही कहा करता हूं, देखो ये सिलसिले हैं, ये क्या हैं, ये सिलसिले जोड़े जाते हैं, ये खाली तो वो खाली। बहरहाल जन्नत में तुमको जाना है, ये आपको सबक मिल रहा है कि इस तरह के कोई भी बुजुर्ग देखना, डरते रहना, इन नंगे ढंगों से न सोचना एक काफिर है, तुम बड़ो भारी नमाजी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन इन बुजुर्गों के मकाम और मर्तबे तक नहीं पहुंचोगे। चुनांचे यही आला हजरत फरमाते हैं कि इसी सफ़े में, सफ़ा 71 मलफूजात हिस्सा 2 में कहते हैं कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दफ्तर में, सुनो मुसलमानों, सुनो, क़यामत, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के दफ्तर में क़यामत तक के मुरीदों के नाम दर्ज हैं। क़यामत तक के जो मुरीद हैं उनके नाम किनके दफ्तर में दर्ज हैं? हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के दफ्तर में दर्ज हैं। जिस कदर गुलामी में या आने वाले हैं, हुजूर पुरनूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे दफ्तर अता फरमाया है जो मुंतहाए नजर तक वसी, और उसमें क़यामत तक के मेरे मुरीदीन के नाम थे, और मुझसे फरमाया वहब्तुहुम लक, मैंने ये सब तुम्हें बख्श दिए हैं, जाओ अब तुम मर्जी है, जाओ जहां भी जिस तरह से चाहो उस तरह से करो। तो ये है हजरात, ये गौसियत का मकाम और कुतबियत का मर्तबा है, ये जिस तरह से ये बताया जाता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये इजाजत जरूरी है, वली की, पीर और मुर्शिद की इजाजत ये जरूरी है। इसी तरह से तीसरा दर्जा जो आता है बैत का आता है। चुनांचे इजाजत ही के ताल्लुक से मैं बताऊं कि इनका ये दावा है, वलियों या सूफी लोग जो वली अल्लाह, और वली अल्लाह इन्हीं सूफियों में होते हैं, वो कहते हैं जी वली अल्लाह इन्हीं सूफियों में हैं, और वली अल्लाह इनके दायरों से बाहर नहीं निकलते। आप अल्लाह की इबादत करने अल्लाह के वली नहीं हो सकते, अमामुन्नास अल्लाह के वली नहीं हो सकते। हाँ, वली का बेटा अल्लाह का वली, वली का पोता अल्लाह का वली, पड़पोता अल्लाह का वली, चकर पोता अल्लाह का वली, लकड़ पोता उसका मामू अल्लाह का वली, उसका भांजा अल्लाह का वली, उसका बहन, उसके सब पुरंदाने विलायत में चलते हैं। ये मखसूस लोग हैं बेचारे। तो आप वली अल्लाह नहीं हो सकते, न वलायत आपको मिल सकती है। तो इस तरह से कहते हैं कि एक शाज़लिया फिरके का जो तिजानी अहमद उनका एक सिलसिला चलता है, वो कहते हैं कि हमें जागते जवाहिरुल मानी, ये अहमद बिन मोहम्मद तिजानी, एक अफ्रीका के साइड में इनका एक सिलसिला चलता है, तिजानिया फिरका। ये कहते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इजाजत दी और फरमाया तुझे भी मैंने बख्श दिया, तेरे जो मुरीद हैं उन्हें भी मैंने बख्श दिया, और जो है क्या कहते हैं, जो तुम्हारा मुरीद होगा वो भी वली कामिल होगा, जब उसका वो मरेगा तो अल्लाह का मखसूस वली होके मरेगा। इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागते में, जिंदा, जैसे अशरफ अली थानवी साहब ने वो किया ना, कासिम नानोती साहब जिंदा कब्र से आए और उनको कहा देवबंद के झगड़े में न पड़ो, इसी तरह से जिंदा हुजूर आए अहमद तिजानी के पास और कहने लगे जो भी तेरा मुरीद होगा वो लिए कामिल होगा। ये कौन है? ये कह रहा मैं खातिमुल औलिया,
اور رسول ہوا خاتم الانبیاء، وہ خاتم الانبیاء ہیں اور میں خاتم الاولیاء ہوں۔ مرشد کامل شیخ یہ احمد بن محمد تیجانی ہے، اپنی کتاب جواہر المعانی صفحہ 97 کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اس بے شرم بے حیا کو دیکھو ذرا، یہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تہمت اور بہتان لگا رہا ہے۔ اسی طرح سے بیعت، 10 منٹ اور ہے، بیعت کا معنی میں بتا کے اپنی بات ختم کروں گا اور پھر بقیہ باتیں میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں رکھوں گا۔ بیعت کہتے ہیں بے کہتے ہیں خرید و فروخت کو، خرید و فروخت کو بے کہتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دینا اس کو بیعت کہتے ہیں۔ اور چند وظائف ہوتے ہیں اور چند اوراد ہوتے ہیں ان کا وعدہ کرنا، اور دلیل پکڑتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سے بیعت کی تھی، تو وہی بیعت حضور نے لی تھی تو ہم بھی وہی بیعت لے رہے ہیں۔ حضور نے بیعت کی تھی صحابہ سے، خلیفۃ المسلمین نے بیعت کی تھی لوگوں سے، یہی بیعت ہم۔ یہ فقیر مسکین جس کو اپنی کچھ پتا بھی نہیں ہے یہ بیعت لے رہا ہے، کیوں، کس لیے یہ بیعت کس لیے لیتا ہے؟ اب آپ لوگوں میں نہ جانے کتنے لوگوں نے پیالے پیے ہوں گے، کتنے نذرانے دیے ہوں گے بیعت کے۔ ایک ہمارے راجستھان کے دوست ہیں محمد صاحب، وہ نہیں ہیں یہاں پہ، وہ بتا رہے تھے کہ 1500 روپیہ اس کے مرید، اس کے چمچے نے کہا حضرت سے تم نے بیعت لیے ہیں، 2000 روپے حضرت کو نذرانہ دو، بیعت بھی کرو نذرانے بھی دو۔ اور بیعت یہ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اور لوگوں نے عجیب و غریب لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا، اللہ کی قسم، بیعت اپنے نفس کو، اپنی ضمیر کو بیچ دینا شیخ کے ہاتھوں میں، اس طرح سے جیسے کہ جو ہے میت جو ہوتی ہے، میت دھلنے والے کے سامنے میت ہوتی ہے، اسی طرح سے اپنے آپ کو شیخ کے سامنے رکھنا۔ اور کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت کی تھی، وہی سلسلہ ہم بھی چل رہے ہیں۔ وہ بیعت ہوتی تھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، وہ بیعت ہوتی تھی تاکہ اپنے جان کی بازی لگا کر اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے، اللہ کے دین کو غالب کیا جائے، وہ بیعت ہوتی تھی۔ یہ بیعت چور کر رہا ہے لوگوں کی جیبوں میں ڈاکہ ڈلی کرنے کے لیے، ڈاکہ مارنے کے لیے، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے، اپنی عقیدت اور ارادت کے نام پر ہر سال فاتحہ اور شیرنی دلانے کے لیے، بابا کے عرس پہ حاضری کے لیے، اس کے غلوں میں سے زکات اور صدقات وصول کرنے کے لیے۔ یہ کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیلی، یہ کہاں سے کہاں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی مثال دے رہا ہے یہ نالائق۔ اس کو سمجھنا چاہیے میرے عزیز، یہ دھوکہ دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے نہیں بیعت نہیں کی۔ اور اگر کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بیعت، تو کہتے ہیں تو قادری سلسلے سے بیعت لے لے، تو نقش بندی سلسلے سے، تو سحر وردی سلسلے سے، تو چشتی سلسلے سے، وہ شاذلی سلسلے سے، وہ جنیدی سلسلے سے، وہ بغدادی سے، وہ رفاعی سے، وہ بدوی سے، وہ دسوقی سے، غرض جتنے بھی سلسلے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک ملک میں ایک امیر بیعت کرے، ایک امیر بیعت کرے، اگر اس کے مقابل دوسرا کھڑا ہوا بیعت کے لیے، فقتلوا احدہما، تو ان میں سے ایک کو قتل کر دو۔ ایک کو کیا کر دو؟ ایک کو کیا کر دو؟ حضور نے فرمایا کہ مسلمان ایک امیر کی بیعت پہ متفق رہیں، اگر دوسرا بیعت کے لیے آواز اٹھا رہا ہے تو اس کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ نافذ کرو اس قانون کو۔ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی طرح کتنے مرشدین قتل ہو، پھر تو کیوں بیعت؟ گھر گھر، محلے محلے، شہر شہر میں بیعتیں ہو رہی ہیں، وہ فلانا سجادہ نشین اس بابے کی بیعت ہے، فلانا پیر ہے اس کی بیعت ہے، وہ فلانا پیر ہے اس کی بیعت، فلانا پیر اس کی بیعت، فلانا حضرت بیعت لے رہے ہیں، فلانا قبلہ بیعت لے رہے ہیں، فلانا کعبہ بیعت لے رہے ہیں، سب بیعتیں لے رہے ہیں۔ امیر المومنین ایک ہونا چاہیے، بقیہ کو قتل کر دیا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے اوپر نہیں پیروں کی نظر ہوتی؟ بولو اگر یہ شرعی بیعت ہے، جو صحابہ کرام کی بیعت ہے، تو بتاؤ مجھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قتل کا حکم دیا ہے، تو تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں اور دوسرا بھی کرا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو، وہ بھی جنت میں لے جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیعت لی تھی، حضرت ابوبکر نے اپنی بیعت لی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں۔ حضرت عمر نے بیعت نہیں کی تھی، حضرت عثمان غنی نے بیعت نہیں لی تھی، حضرت علی بن ابی طالب نے بیعت نہیں لی تھی، کسی نے بیعت نہیں لی تھی۔ کیوں؟ امیر المومنین ایک موجود ہے۔ یہ کہاں سے بیعت؟ اور بیعت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، بہرحال معاملہ لمبا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ بیعت کے طریقے ہیں جس کی آڑ میں لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں اور لوگوں کے مال گھسیٹے جاتے ہیں اپنے گھروں کے لیے۔
اور بیعت کا تعلق میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. وقت نہیں ہے میرے پاس, 10:30 ہو رہے ہیں. میں یہ بیعت کا جو مسئلہ ہے یہ کچھ واقعات اس تعلق سے ہیں اور وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا اگلی مجلس میں. بڑے دلچسپ صوفیوں کے واقعات ہیں. میں تو لے کے آیا تھا اللہ کی قسم, لیکن کیا بتاؤں یار, وقت ہی نہیں رہتا ہے. میرے پاس عجیب و غریب کتابیں تھیں. یہ خواجہ غریب النواز کی یہ کتاب تھی جواہر الکلم, جو ہے بندہ خواجہ سید محمد گیسو دراز حسینی کی. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں, آج یہ مجلس میں نہیں, دوسری مجلس میں ہمیں پوری کرنے کی کوشش کروں گا. غرض کہنے کا میرے عزیزو, یہ کچھ اصول ہیں صوفیہ کے جو میں نے بتائے. باقی اصول جو 8-9 ہیں, 5-6, وہ انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں بتانے کی کوشش کروں گا. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات, الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات, نور تجلى للحق